بلال حبشی کو میرے حضور سے عشق کتنا تھا۔ اللہ اکبر، جب میرے حضور کا وصال ہو چکا تھا، جب میرے حضور اس دنیا سے انتقال کر چکے تھے، تو بلال حبشی کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ اکبر، جب بھی طیبہ کی گلیوں میں بلال حبشی چلتے تو ہر طرف چہرہ ودہا کو تلاش کرتے تھے، ہر طرف آمنہ کے نورانی چہرے کو تلاش کرتے تھے، ہر طرف آقا کے نورانی چہرے کو تلاش کرتے تھے۔ بلال حبشی جب بھی طیبہ کی گلیوں میں چلتے تو ہر طرف یہ سوال کرتے تھے، اے صحابہ بتاؤ میرا محبوب کہیں دیکھا ہے، اے صحابہ بتاؤ میرا محبوب کہیں دیکھا ہے، میرے محبوب کہاں ہیں۔ لیکن صحابہ کرام بھی یہ بات جانتے ہیں کہ آقا اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، لیکن بلال حبشی پھر بھی سوال کر رہے ہیں، اے صحابہ بتاؤ میرا محبوب کہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، بلال حبشی طیبہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، پھر بھی چہرہ ودہا کو تلاش کرتے ہیں۔ جب آقا کا چہرہ ودہا نظر نہیں آتا تو آپ بلال حبشی سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی، بلال حبشی سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، تو بلال حبشی طیبہ کو چھوڑ کر مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلق میں چلے جاتے ہیں، 1 سال وہاں گزارتے ہیں۔ 1 سال کے بعد ایک رات ایسی آتی ہے، قسمت پھر انگڑائی لیتی ہے، رات کو سوتے ہیں، خواب میں میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، فرماتے ہیں، اے بلال حبشی، اے میرے غلام، اے میرے پیارے بندے، اے میرے عاشق، تو میرے شہر کو کیوں چھوڑ کر آ گئے، میرے شہر کو کیوں چھوڑ کر آ گئے؟ کیا تمہیں میرے شہر کی یاد نہیں آتی؟ کیا تمہیں میرے شہر کی یاد نہیں ستاتی؟ اے بلال، کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ اب بلال حبشی رات کا وقت ہے، فوراً اٹھ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ بلال حبشی سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں، سیدھے طیبہ کی گلیوں میں آ جاتے ہیں، سیدھا مدینہ المنورہ میں آ جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، اب بلال حبشی پھر طیبہ کی گلیوں میں چہرہ ودہا کو تلاش کرتے ہیں، پھر طیبہ کی گلیوں میں آقا کے نورانی چہرے کو تلاش کرتے ہیں۔ اب بلال حبشی کو چہرہ ودہا پھر نظر نہیں آتا، آقا کا نورانی چہرہ پھر نظر نہیں آتا۔ بلال حبشی مجلس میں جاتے ہیں، ہجوم میں جاتے ہیں، پھر بھی آقا کا نورانی چہرہ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اب بلال حبشی قبر انور پر جاتے ہیں، میرے آقا کی قبر انور پر جاتے ہیں، وہاں رو رو کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے محبوب، آپ نے رات کو خواب میں آ کر فرمایا تھا، اے بلال حبشی سب کچھ چھوڑ کر، ملک شام کو چھوڑ کر میرے پاس آ جا، میرے شہر میں آ جا۔ اللہ اکبر، اے میرے آقا، اے میرے آقا، میں سب کچھ چھوڑ کر، میں سب ملک شام کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ چکا ہوں۔ اے میرے آقا، بس ایک مرتبہ اپنا چہرہ ودہا دکھا دیجئے، بس ایک مرتبہ جلوہ دکھا دیجئے۔ لیکن میرے آقا کا نورانی چہرہ نظر نہیں آتا، چہرہ ودہا نظر نہیں آتا۔ اب بلال حبشی پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بلال حبشی پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب صحابہ کرام اندر آتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، بلال حبشی کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ بلال حبشی لوٹ کے آ گئے ہیں، آقا کا غلام لوٹ کے آ گیا ہے، آقا کا عاشق لوٹ کے آ گیا ہے۔ اب ہر طرف ایک ہی شور ہے، وہ تصور باندھیے، ان گھڑیوں کا تصور باندھیے جب بلال حبشی کی اذانیں آقا کی موجودگی میں مدینے کے باسیوں نے سنی تھی، مدینے کے لوگوں نے سنی تھی۔ اللہ اکبر، اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بلال حبشی کی زیارت کرے، بلال حبشی کی زیارت کرے۔ اب ہر شخص مسجد نبوی میں تشریف لے آتا ہے آقا کو، میرے بلال حبشی کو دیکھنے کے لیے، بلال حبشی کی زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ارے یہ وہی بلال تھا جو مدینے کی گلیوں میں ظلم و جبر کا شکار ہوتا تھا، ارے یہ وہی بلال تھا جو مدینے کی گلیوں میں جس کے جسم میں کیل ٹھوکے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، ارے یہ وہی بلال تھا جس کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بلال حبشی کی زیارت کریں، اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بلال حبشی کی زیارت کریں۔ اب صحابہ کرام آپ کے پاس آتے ہیں، بلال حبشی کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں، اے بلال حبشی ذرا وہ اذان تو سنا دو جو آقا کے موجودگی میں سنایا کرتے تھے، ذرا وہ اذان تو سنا دو، وہ مدینے کے باسیوں نے جب وہ سنی تھی، آج پھر وہ اذان سنا دو۔ اللہ اکبر،
بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام مجھے معاف فرما دیجئے، آج یہ میں کام نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ آج کام نہیں ہوگا۔ بلال حبشی فرماتے ہیں جب میں پہلے آقا کی موجودگی میں وہ اذان سناتا تھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتا تھا تو سامنے چہرہ والضحیٰ ہوتا تھا، سامنے نورانی چہرہ ہوتا تھا۔ اگر آج میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کروں گا تو سامنے چہرہ والضحیٰ نہ ہوا تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب بلال حبشی کسی کی نہیں سن رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آج بلال حبشی کسی کی نہیں سنے گا، بلال حبشی نہیں سنتے کسی کی، انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں لیکن دو شہزادے ایسے ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی لی، جس نے ان سے نفرت کی گویا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ اب وہ دو شہزادے کون ہیں؟ وہ دو نواسے کون ہیں؟ وہ محمد عربی کے نواسے ہیں۔ وہ دو نواسے کون ہیں؟ وہ امام حسن و حسین ہیں۔ اب صحابہ کرام امام حسن و حسین کو گھر سے لے آتے ہیں، گھر سے لے کر آتے ہیں۔ صحابہ کرام بلال حبشی سے فرماتے ہیں اے بلال آج تو ہماری تو نہیں سن رہا، ان دو نواسوں کی سن لو، ان دو شہزادوں کی سن لو۔ صحابہ کرام بلال حبشی سے فرماتے ہیں آج ان دو شہزادوں کی سن لو۔ امام حسین بلال حبشی سے فرماتے ہیں اے بلال آج وہ اذان سنا دو جو میرے نانا کی موجودگی میں سنایا کرتے تھے، جو میرے نانا کی موجودگی میں سنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے میرے نانا کی یاد آ رہی ہے، مجھے میرے نانا کی یاد ستا رہی ہے۔ اب بلال حبشی فرماتے ہیں اے میرے آقا کے شہزادوں، اے میرے آقا کے نواسوں، میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں، تمہاری بات کیسے رد کر سکتا ہوں؟ میں ضرور سناؤں گا اذان، بتاؤ کہاں سناؤں اذان؟ اللہ اکبر۔ اب امام حسین بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی کی چھت پر لے جاتے ہیں، مسجد نبوی پر فرماتے ہیں اے بلال یہاں پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ اب بلال حبشی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ اب ہر طرف مدینے کی گلیوں میں، طیبہ کی گلیوں میں ہر طرف بلال حبشی کی اذان گونجتی ہے، ہر طرف بلال حبشی کی اذان کی آوازیں گونجتی ہیں۔ اب ہر شخص مدینے کا ہر شخص باہر نکل آتا ہے، ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر عورتیں، سبھی عورتیں باہر نکل آتی ہیں۔ بلال حبشی کی اذان کی آوازیں گونجتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بلال حبشی کی آواز جب گونجتی ہے طیبہ کی گلیوں میں، اب ہر بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے اے ماں میرے آقا کے مؤذن تو آ چکے ہیں، میرے آقا کے عاشق تو لوٹ کے آ گئے ہیں، میرے آقا کے مؤذن تو لوٹ کے آ چکے ہیں، آقا کب آئیں گے، آقا کب آئیں گے، وہ چہرہ والضحیٰ کب آئے گا، وہ نورانی چہرہ کب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ تھا میرے بلال حبشی کا عشق اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں تو پھر سامنے چہرہ والضحیٰ نظر نہیں آتا، سامنے آقا کا نورانی چہرہ نظر نہیں آتا۔ اب بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا میرے حضور کا، بلال حبشی کا میرے حضور سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا میرے بلال حبشی کا میرے حضور سے تڑپنا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر طیبہ کی گلیوں میں میرے آقا کو چہرہ والضحیٰ کو تلاش کرتے ہیں لیکن آقا کا چہرہ والضحیٰ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بات برداشت نہیں ہوتی بلال حبشی سے۔ بلال حبشی پھر طیبہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلق میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تھا بلال حبشی کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج ہمارے بچے کرکٹرز کے نام تو جانتے ہیں، آج ہمارے بچے فٹ بالرز کے نام تو جانتے ہیں، آج ہمارے بچے ریسلرز کے نام تو جانتے ہیں، آج ہمارے بچے مشہور شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس بلال حبشی کے بارے میں نہیں جانتے، اس بلال حبشی کے بارے میں نہیں جانتے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔